السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ توحید آفیشیل لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سمی اللہ توحیدی، اور آواز اور تصویر کی دنیا کے میرے تمام دوست، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے، صحت مزاج بخیریت ہوں گے۔ آج ہم اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن میں گفتگو کریں گے رمضان کے عنوان سے، اور اس میں ہم کچھ سوالات اپنے ساتھ موجود اپنے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے ان سے ہم سوال کریں گے، اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آیا ہمارے اندر جو ایک مہمان آنے والا ہے اس کے ہم استقبال کیسے کریں، اور اس کے جو معاملات ہیں، اس کی جو خدمت کا حق ہے وہ ہم کس طریقے سے ادا کریں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اور جو لائیو ہمارے پروگرامات آپ دیکھتے ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنا نیٹ کا استعمال بامقصد بنا لیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ پیغام جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس پیغام سے کسی ایک کی زندگی راہ راست پر آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو تبھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دیکھنے والے سننے والے جتنے سامعین ہیں، ایک کلک کرنا ہوتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی مرضی، آپ کمنٹس میں ہمارے پروگرام کی تعریف کریں یا ہمیں کچھ اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کچھ ہدایات دیں، تو یہ آپ کا ہمارے پر احسان ہوگا۔ تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں ان کا تعارف میرے خیال سے ان کا تعارف کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک عالم بعمل، اور میں یہ کہوں گا کہ نوجوانان توحید و سنت کی ایک مستقبل کے جو علماؤں کی ریڑھ کی ہڈی ہیں وہ انشاءاللہ یہ ثابت ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناظم اعلیٰ نوجوانان توحید و سنت راولپنڈی حضرت مولانا عبدالرؤف قریشی صاحب۔ میں سب سے پہلے اپنے اس پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے ساتھ لائیو آج نغمہ توحید آفیشیل پر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی سمی بھائی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور نغمہ توحید آفیشیل کی پوری نوجوانوں کی اس ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے ماشاءاللہ اتنا بہترین یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید میرے نوجوان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا ہر انسان کے کانوں تک اللہ کی سچی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کی آواز یہ پہنچ جائے۔ میں دعا گو ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں رمضان المبارک حضرت ہمارے ساتھ لین سے تھوڑا سا کٹ گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ دوبارہ ہمارے ساتھ جلد سے جلد رابطے میں رہیں۔ تو جو پیغام میں نے آپ کو پہلے دیا تھا، میں ایک مرتبہ پھر اپنے سننے والے دیکھنے والے تمام دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ویڈیوز ہوتی ہیں، جو اسلامک ویڈیو ہمارے پیج پر نغمہ توحید آفیشیل پر آپ کو نظر آتی ہیں، تو ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضرت میرے ساتھ دوبارہ لین پر آ گئے، میں نے دیکھا ہوں۔ جی حضرت۔ جی سمی بھائی۔ ہاں، تو آپ گفتگو کر رہے تھے حضرت، اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اسے۔ جی آپ فرمائیں۔ جی، تو میں آج کچھ سوال کروں گا آپ سے رمضان کے متعلق۔ ہم تقریباً رمضان کے حوالے سے پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہم اپنے یہ سیشن چلا رہے ہیں، اور ہمارے پینل میں نئے نئے علماء اور جید علماء، کچھ پرانے علماء بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سوال تھوڑے سے چینج ہیں، لیکن ٹاپک اور عنوان وہی ہے رمضان کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہمارے سننے والے جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں،
ان کو اگر آپ رمضان کے فضائل کے حوالے سے کچھ آگاہ کریں، کچھ ہدایات دیں، کچھ بتائیں رمضان کے فضائل کے حوالے سے کہ رمضان کی کیا کیا فضیلت ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایک سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی۔ تو اس طریقے سے اس کے علاوہ جتنے بھی فضیلتیں ہیں آپ ہمارے سننے والے دیکھنے والے سامعین کو بتائیں کہ رمضان ہماری زندگی کے لیے کتنا اہم مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان المبارک 12 مہینوں میں سید الشہور کا اعزاز اسے حاصل ہے۔ یہ سارے مہینوں کا سردار یہ مہینہ ہے، اور اس کو یہ سرداری قرآن کریم کی وجہ سے ملی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن اتارا، اس لیے یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، اور یہ مہینہ عظمت والا بن گیا قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بے شمار روایات ہیں۔ کسی روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کسی حدیث پاک میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بے شمار فضائل اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو آدمی کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی نفلی عبادت ادا کرتا ہے اسے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے سمی بھائی، یہ بڑی عظمتوں والا، بڑے شان والا، بڑے مقام والا، بڑی عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اور یہ ساری اسے جو عزتیں ملی ہیں وہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے ملی ہیں۔ اسی رمضان المبارک کی ایک رات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، اور وہ رات اتنی عظیم ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کنفرم ہے، اور پھر اس کے آخری حشرے میں کنفرم ہے۔ پھر آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہے، اور اس کی اتنی عظمت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے یعنی 85-86 سال کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ یہ شان ہے رمضان کی۔ بعض لوگ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو سورۃ الدخان کی آیت ہے اس سے قرآن کریم میں تحریف کر کے اپنی مرضی کا مطلب اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب بارات کہتے ہیں۔ یہ سراسر غلط اور جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان المبارک میں ہے۔
جتنے اس کے فضائل ہیں وہ شب برات پہ فٹ کر دیے جاتے ہیں، جو سراسر خیانت بد دیانتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی سمی بھائی۔ رمضان المبارک بڑی عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ اس مہینے میں صرف قرآن نہیں آیا بلکہ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ ساری آسمانی کتابیں اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی پہلی رات یعنی یکم رمضان المبارک کو، پہلی رمضان المبارک کو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، اور فرمایا وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَّزَيْنَ مِن رمضان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کی جو 6 تاریخ ہے، یعنی 6 رمضان المبارک کو اللہ نے تورات اتاری، وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ ل13 مزت من رمضان، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 13ویں رمضان المبارک کو اللہ نے انجیل کو اتارا۔ وَأُنزِلَتْ زبور، اللہ کے رسول نے فرمایا زبور جو ہے ل18 خلط من رمضان، اللہ کے رسول نے فرمایا زبور 18ویں تاریخ کو یعنی 18ویں روزے کو اللہ نے زبور کو اتارا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ ل14 خلط من رمضان، اللہ کے رسول نے فرمایا 24ویں رمضان کو اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، کہ اللہ نے لوح محفوظ پہ پورا قرآن اتار دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا اللہ نے پیارے پیغمبر کے پاک سینے پہ نازل فرمایا۔ تو یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ قرآن والا مہینہ ہے، یہ شان اور عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ جی سمی بھائی۔ جی ماشاءاللہ، کافی بہترین گفتگو رمضان کے فضائل کے اوپر آپ نے کی، اور ہمارے سننے والے دیکھنے والے تمام جتنے بھی سامعین ہیں یقیناً آپ نے ان کو اس فضائل والی دنیا میں گم کر دیا ہوگا۔ تو ایک سوال جو کہ ہمارے ذہنوں میں اس وقت گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کا اور عقیدہ توحید کا کوئی آپس میں جوڑ ہے، کوئی تعلق ہے، یا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے؟ اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو۔ جی سمی بھائی، بالکل۔ دیکھیں، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز قائم کرنا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5ویں نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، انہیں عرف عام میں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، عقیدہ، اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 ارکان ہیں، اور ان میں روزہ ایک بڑا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے۔ تو یہاں آپ نے جو سمی بھائی سوال کیا کہ روزے اور عقیدے کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں، تو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے جو پہلی چیز ارشاد فرمائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یہ ہے عقیدہ۔ اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چاروں اعمال ہیں، یہ چاروں عمل ہیں، لیکن ان کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔
اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ توحید پر نہیں ہے، اور عقیدہ رسالت پر نہیں ہے، اور عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کا وہ چور ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، وہ ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، وہ ساری زندگی ہو کے وظیفے پڑھتا رہے، وہ ساری زندگی حج کرتا رہے، وہ ساری زندگی خیرات کرتا رہے، وہ ساری زندگی صدقے کرتا رہے، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے، اور اعمال صالحہ جو ہیں ان کے صالح ہونے کے لیے، ان کے نیک ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا وہ مومن ہو، موحد ہو، مشرک کا، بدعتی کا کوئی عمل بھی وہ عمل صالح نہیں بنے گا، وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ یہ پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے عمل کے صالح ہونے کے لیے، عمل کے نیک ہونے کے لیے، کہ وہ عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی آدمی کتنا ہی اچھا کام کر لے لیکن وہ اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں بنے گا، وہ نیک عمل نہیں بنے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر وہ دکھلاوے کے لیے ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں بنے گا۔ تو اس لیے سمیع بھائی، عقیدہ توحید یہ بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں، نفلوں کا کوئی فائدہ نہیں، وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حبطت اعمالہم، سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں شرک کی نحوست کی وجہ سے، بدعت کے جراثیم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی فرضی عبادت، نہ کوئی نفلی عبادت۔ تو سمیع بھائی، عقیدہ توحید یہ روزے کے لیے روح ہے، روزے کے لیے جان ہے، اس کے بغیر روزے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ دار کے فضائل بیان فرمائے، اس میں واضح طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، واضح الفاظ ہیں، ایمان کی حالت میں، عقیدہ توحید پر اور ثواب کی نیت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ تو سمیع بھائی، عقیدہ توحید یہ روزے کے لیے روح اور جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر روزہ سوائے بھوک ہڑتال کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو اپنا کر اللہ کی توحید کا داعی بنا کر اور شرک و بدعات سے بچا کر اللہ ہمیں رمضان المبارک کے ان روزوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے سارے ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے عقیدے کو ٹٹولیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ آج یہ جو موجودہ حالات ہیں، کرونا وائرس، یہ ایک شر ہے، ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن ہر شر میں کچھ خیر کے پہلو بھی منہا اور پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں خیر کا پہلو ہمارے لیے یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں سارے دربار، سارے مزار، سب کچھ بند ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، نفع دینے والا، بیماریاں دینے والا، بیماریوں سے شفا دینے والا، ہر ایک کی دور اور نزدیک سے سننے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو آج ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی
चीज का इख्तियार नहीं रखता, सारे इख्तियारात का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। तो समी भाई, ये रमजानुल मुबारक के रोजे आ रहे हैं, तो रोजे के लिए अकीदा तौहीद जान है, इसके बगैर रोजे की कोई हकीकत नहीं है। जी समी भाई। जी बिल्कुल, माशाल्लाह आपने अच्छी रोशनी डाली। और जहाँ तक अगर इस आपकी तमाम गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ निकालें या लुब लुबाब निकालें, तो उसका ये बनता है कि अकीदा तौहीद तमाम आमाल की कुंजी है। रोजे की जहाँ तक अहमियत है, उसके अलावा भी जितने भी अमाल हैं उनका ताल्लुक अकीदा तौहीद से लाज़िम है, क्योंकि अमाल का सवाब तब मिलेगा जब आपका अकीदा सही होगा, आपकी नीयत और अकीदा आपको बेहतर होगा। तो इसके ऊपर ही अगर मैं इसी सवाल से अगर मैं एक सवाल और खींचूँ, तो एक ये कि रोज़े की अहमियत, मतलब हर अमाल की, हर एक अमल की अहमियत होती है, तो रोज़े की अहमियत क्या है कि जो रमज़ान के रोज़े हैं उसकी अहमियत, और जो आम दिनों में रोज़े रखे जाते हैं शाबान के, शवाल के, उनकी अहमियत रमज़ान के रोज़ों की अहमियत से कम क्यों है, और रमज़ान के जो रोज़े होते हैं उनकी अहमियत ज़्यादा क्यों है? इस पर ज़रा सुनने वालों को हमारे इस पर ज़रा रोशनी डालें उनको। जी समी भाई देखे, वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 दिन रोजा रखा करते थे, पीर वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, यानी सोमवार वाले दिन और जुमेरात वाले दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप सोमवार वाले दिन क्यों रोजा रखते हैं, इसकी क्या हकीकत है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, चूंकि इस दिन में पैदा हुआ हूं, शुक्राने के तौर पे रोजा रखता हूं। और इसी तरह आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, आप जुमरात वाले दिन क्यों रोजा रखते हैं? तो आपने फरमाया, इसलिए कि जुमरात वाले दिन सारे इंसानों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे अमल अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो मैं रोजे की हालत में हूं। एक तो ये हफ्ते में 2 रोजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, और दूसरा महीने में 3 रोजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, जिन्हें शरीयत की इस्तिलाह में अय्याम 20 के रोजे कहा जाता है। हर इस्लामी तारीख के 13, 14, 15 तारीख को अल्लाह के रसूल रोजा रखा करते थे। और इससे हटकर ये रमजानुल मुबारक के जो रोजे हैं, इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ज्यादा अहमियत है। और ये रोजे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं। वजह क्या है, इल्लत क्या है, क्यों फर्ज किए, उसका फायदा क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवे वाली सिफत आ जाए, तुम्हारे अंदर तकवे वाली खसलत आ जाए। ये तकवा क्या है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो खलीफा सानी हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने कारी कुरान हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मत तकवा, ये तकवा क्या चीज है? और हजरत उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, आपका गुजर कभी ऐसी जगह से हुआ, ऐसे इलाके से हुआ कि जहां कांटे ही कांटे, झाड़ियां ही झाड़ियां हो, खारिस्तान हो? तो हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाया, 12 ऐसी जगहों पे गुजर हुआ जहां कांटे ही कांटे हैं, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। तो हजरत उबई इब्न काब ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ऐसी जगहों पे आप कैसे गुजरते थे? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंतहाई एहतियात के साथ, बच बचा के, अपने कपड़े भी बचा के, और देख देख के पांव रख के, कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, कहीं किसी झाड़ी में कपड़े ना उलझ जाएं। तो हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, ये पूरी दुनिया खारिस्तान है, कांटों से भरी हुई है, हर तरफ गुनाहों की दावत है, हर तरफ वो गुनाह अपनी तरफ लोगों को खींचते हैं। तो यहाँ इस दुनिया में अपने आप को गुनाहों से बचा के चलना, इसका नाम है तकवा। तो अल्लाह फरमाते हैं, जब तुम रमजानुल मुबारक के रोजे रखोगे तो तुम्हारे अंदर ये तकवे वाली खसलत और तकवे वाली सिफत पैदा हो जाएगी। और अल्लाह फरमा रहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह से तकवा इख्तियार करोगे, तकवे वाली जिंदगी को अपनाओगे, तो अल्लाह में तुम्हें फुरकान देगा, हक और बातिल में फर्क करने की अल्लाह तुम्हें वो तौफीक देगा।
وہ تمہیں نظر دے گا، وہ تمہیں سوچ دے گا کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل میں تم فرق کر سکو گے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑے اس کی اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی، اللہ رمضان المبارک کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جی سمیع بھائی۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارے پاس ابھی تقریباً پورے 5 منٹ باقی ہیں ہمارے پروگرام میں، تو ان آخری کے جو 5 منٹ ہیں اس میں اگر آپ رمضان کے معمولات کے حوالے سے بتائیں۔ پہلے تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ صرف دینی مدارسہ کے جو طالب علم ہوتے تھے وہ رمضان میں فارغ ہوتے تھے، لیکن اب کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ فارغ ہیں، مطلب گھروں پہ محصور ہو کے رہ گئے۔ تو ان کے حوالے سے اور طالب علموں کے حوالے سے ان 5 منٹوں میں آپ بتائیں کہ کیا معمولات ہم رمضان میں رکھیں کہ ہماری زندگی بھی سنور جائے اور ہم اپنی ایک تربیت والی نیز پر، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم پورے سال کی اس میں ایک روٹین بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ رمضان کی معاملات کیا ہونے چاہیے۔ جی سمیع بھائی، سمیع بھائی دیکھیں، رمضان المبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے تو روزہ صرف اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے، بلکہ روزہ اس کا معنی یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے وجود پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اور رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں کو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزارا، کمر بستہ ہو جاتے، اور اللہ کے رسول کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، عبادتیں کرتے، اور خاص کر جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری رات وہ بستر کے قریب نہیں آتے تھے، یعنی اللہ کی اس قدر زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے معمولات کے مطابق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا، ویسے بھی اللہ کے رسول اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن جو ہی رمضان المبارک داخل ہوتا آپ کی سخاوت ایسے ہوتی کہ جیسے کر ریح المرسلہ، جیسے ایک تیز ہوا چلنے والی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے رسول سخاوت کرتے۔ رمضان المبارک میں ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن کریم عقیدے کی کتاب ہے، ایمان کی کتاب ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس کا ترجمہ تفسیر آن لائن بہت سے ہماری جماعت کے بزرگ حضرات وہ دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، ان کو سنیں۔ اور ہمارے جو حضرت شاہ جی مدث اللہ العالی، بڑے شاہ جی، وہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہیں، ان کا درس سنیں۔ اور علماء کرام، علماء حق کے، علماء اشاعت التوحید و سنہ کے بیانات سنیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں، کیونکہ روزہ ہے۔ روزے کا معنی یہ ہے کہ برائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بعض لوگ سارا دن گانے سننے میں لگا دیتے ہیں کہ روزے کے لیے جی وقت پاس نہیں ہوتا تو گانے سن رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ گانا سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا الغناء ينبت النفاق، یہ گانا باجا یہ دلوں میں منافقت کو پیدا کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کے ذریعے کھیتی پروان چڑھتی ہے، وہ پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح گانے سے اور گانے سننے سے اس سے دل میں منافقت پروان چڑھتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد قرآن کی تعلیم ہے، توحید کا جھنڈا لہرانا ہے اور سنت سے روشناس کرانا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، شرک سے لوگوں کو پاک کرنا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما بعثت بکسر المزامیر، مجھے اللہ نے گانے باجے کے سامان کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو گانے سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، کانوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ ڈرامے دیکھ کے بعض لوگ اپنا وقت پاس کرتے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوک پیاس سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے
अपने इन जो मुबारक घड़ियां हैं इनको कीमती बनाएं। और इसके साथ साथ जो बड़ा ज़रूरी अमर है वो ये है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, क्योंकि सोहबत का इंसान की ज़िंदगी पे बड़ा असर होता है। शेख सादी फरमाते हैं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनाद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनाद। नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे नेक बन जाओगे, बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे बुरे बन जाओगे। तो नेक लोगों की, अपने मुवहिदीन की, अकीदा तौहीद को बयान करने वालों की, अल्लाह के नबी की सुन्नत को बयान करने वालों की, शिर्क का रद्द करने वालों की, बिदआत का रद्द करने वालों की सोहबत इख्तियार करें। और जब सोहबत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह आपको भी ऐसा बना देंगे। अगर आप किसी कोयले की दुकान पे बैठेंगे तो अगर आप कुछ भी वहां से ना लें, लेकिन वहां सिर्फ आप बैठे जाके, तो कुछ ना कुछ कालिख आपके कपड़ों के साथ लग ही जाएगी। और अगर आप किसी खुशबू वाली दुकान पे जाके बैठेंगे, बेशक आप ना भी खरीदें लेकिन आपसे खुशबू आएगी। तो सोहबत के बड़े असरात होते हैं। नेक सोहबत इख्तियार करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें, नमाजों की पाबंदी करें। और ये जितनी भी इबादत हैं, अब रमजानुल मुबारक आ गया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, अव्वलुहु रहमा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दरमियान वाले 10 दिन मगफिरत के हैं, आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, आखिरी 10 दिन जहन्नम से आजादी और छुटकारे और नतीजे के हैं। तो ये रमजानुल मुबारक हमारी जिंदगियों में आया है। तो ये जब रमजानुल मुबारक हमसे रुखसत हो तो हमारी जिंदगी में एक चेंज आए, एक तब्दीली आए, सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक, घर की जिंदगी से लेकर बाजार की जिंदगी तक पूरी तब्दीली आए। तो जब ये तब्दीली आए, अल्लाह के नबी की सुन्नत हमारे वजूद पे नजर आए और हमारे अकीदे में एक निखार नजर आए, तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी रमजान की टूटी फूटी इबादतें कबूल कर ली हैं। अगर चेंज नहीं आया, तब्दीली नहीं आई, तो फिर फिक्रमंद होना चाहिए। तो इस रमजानुल मुबारक में हमें एक तो अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए, अकीदा तौहीद को अपनाना चाहिए, कुरान करीम को सीखना चाहिए क्योंकि वो अकीदे की किताब है, और अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाने और नेक काम करने और गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जी समीम भाई। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारा टाइम भी पूरा हो गया और मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी नगमे तौहीद ऑफिशियल की टीम की जानिब से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ लाइव आए और हमारे सुनने वाले देखने वालों को अपनी खूबसूरत आवाज़ से और अपने इल्म से उनको महसूस किया। और अब तक के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह किसी एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आप एक सिमिलर मेज़बान आपकी फिर हाजिर होऊंगा। और अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।